بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طریقہ ذکر 1000 مرتبہ نفی، 1000 مرتبہ اثبات، 3000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اگر ہے تو دین، اگر نہیں ہے تو یہ بے دینی ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کو لے جانے والا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اسی تفصیل سے پوچھیں کہ یہ 1.5 گھنٹے کی تیری تقریروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کسی صحابی نے 2 3 قسطوں پر مشتمل 1.5 گھنٹے کی لمبی لمبی تقریریں کرنا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو حوالہ پیش کرو، اور اگر ثابت نہیں تو پھر کیا تمہارا یہ عمل تمہارے ہی فتوے کے مطابق اللہ کے نبی کی شریعت میں مردود ہے یا نہیں؟ توصیف غیر مقلد، چل میں تجھے حضرت مولانا داؤد غزنوی کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں، جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں جماعت اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ یہ دیکھ، تذکرہ داؤد غزنوی میں صفحہ 361-362 پر لکھا ہے کہ ان کے بیٹے مولانا ابو بکر غزنوی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو صوفیہ کے ہاں طاعت کی مشق ہے، کیا یہ بدعات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت کیا فرماتے ہیں آئیے میں آپ کو کتاب سے بتاتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، انوار رسالت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے دعا میں ذکر ممکن العمل نہ رہا۔ دعا میں ذکر حاصل کرنے کے لیے اور عبادت میں جمعیت خاطر اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بزرگان کرام نے اجتہاد کیا۔ فرمایا اگر معاملات میں اجتہاد ہو سکتا ہے تو عبادات میں بھی جمعیت خاطر پیدا کرنے کے لیے اجتہاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ محترم سامعین، توصیف غیر مقلد مولانا داؤد غزنوی کے بقول تو منطقی تضاد کا شکار ہے۔ اگر تو اس تضاد سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر یا اپنی طریق بدل یا اپنا کلام بدل۔ شاید تجھے اس حقیقت کا اندازہ نہیں کہ فتوے لگانا آسان ہے لیکن ان کو نبھانا مشکل، چونکہ تو جس شاخ کو کاٹ رہا ہے اسی پر تو خود بیٹھا ہوا ہے۔ تجھ نادان کی حقیقت بقول شاعر، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ دوسرا حوالہ، توسیع ملتانی، چل میرے ساتھ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم کی خدمت میں، جن کی عبارت کا ذکر حضرت مولانا داؤد غزنوی نے اپنے رسالے ذکر اللہ عز و جل میں کیا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا ابو بکر غزنوی اس کو تذکرہ داؤد صفحہ 367-368 پر نقل کرتے ہیں بعنوان ذکر لسانی افضل ہے یا ذکر قلبی۔ آئیے میں آپ کو کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذکر کبھی یک وقت دل اور زبان سے ہوتا ہے اور یہ ذکر کی سب سے افضل صورت ہے، اور کبھی صرف دل سے ہوتا ہے اور فضیلت کے لحاظ سے یہ دوسرے درجے کا ذکر ہے، اور کبھی زبان سے ہوتا ہے اور یہ ذکر کا تیسرا درجہ ہے۔ سب سے افضل ذکر وہ ہے جس میں دل اور زبان ہم آہنگی اور زبان میں ہم آہنگی ہو، اور صرف قلبی ذکر، صرف ذکر لسانی سے افضل ہے، اس لیے کہ ذکر قلبی سے معرفت پیدا ہوتی ہے، محبت اور حیا ابھرتی ہے۔ ذکر قلبی خشیت کا سبب ہے اور مراقبے کی استعداد پیدا کرتا ہے، اور طاعات میں کوتاہی سے روکتا ہے، اور نافرمانیوں اور بدعمالیوں کو حقیر سمجھنے سے باز رکھتا ہے۔ اور ذکر لسانی تنہا ایسے کوئی نتائج پیدا نہیں کرتا، اگر کوئی اثر پیدا کرے بھی تو بہت ہلکا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، توصیف زیادی تذکرۃ الرشید کے حوالے سے مولانا گنگوہی پر فتویٰ لگانا تھا تو پھر میں میدان میں اور لگا فتویٰ امام ابن قیم پر، اور کیا تیرے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ بانی جماعت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس طرح فتویٰ لگانے کی جرت کرے؟ تجھے میری نصیحت ہے کہ مفت کے مشورے جاری کرنے سے پہلے علم حاصل کر، اور علماء دیوبند پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ،
تاکہ تجھے پتا چلے کہ علماء دیوبند پر اعتراض کی وجہ سے کی چوٹ کہاں کہاں اکابرین امت اور اکابرین اہل حدیث تک جا پہنچتی ہے۔ تیسرا حوالہ توصیف غیر مقلد، مولانا گنگوئی کے ذکر بالجاہر پر اعتراض کرنے سے پہلے تو نے تذکرہ داؤد صفحہ 224 پڑھ لیا ہوتا۔ آئیے میں آپ کو کتاب سے دکھاتا ہوں۔ پڑھ لیا ہوتا جس غیر مقلدوں کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کا ذکر کا بیان ہے، اور ان کے ساتھ تو جمادات بھی ذکر بالجہر کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو وہ جب سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تو جمادات بھی آپ کے ساتھ بآواز بلند تسبیح و تحلیل کرتے اور وجد و اضطراب میں آ جاتے۔ توصیف غیر مقلد، تو انسانوں کے ذکر جہر پر اعتراض کرتا ہے، یہاں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جمادات کا بھی ذکر جہر کا ثبوت ہے۔ توصیف ملتانی، ایک طرف ان اکابرین اہل حدیث کا عمل اور دوسری طرف تیرے فتوے جن کی حیثیت بقول شاعر، یہ زیدی کے فتووں کا سستا ہے باؤ، یہ زیدی کے فتووں کا سستا ہے باؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ توصیف ملتانی، جب تیرے پاس علم ہی نہیں تو تجھے کس نے کہا کہ تقریروں کا دندہ کر اور لوگوں کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کر فتوے لگائے؟ تجھے میری نصیحت ہے کہ واپس جا کر پہلے علم حاصل کر، پھر اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ، پھر آ کر تقریروں کا شوق پورا کر۔ سر دست تقریریں کرنا تیرے بس کا روگ نہیں، اور صرف چیخ چلا کر باتیں کرنا اور چیز ہے جبکہ علم اور چیز ہے۔ توصیف کے سامعین و مداحین، فی الحال میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی بات نہیں کرتا۔ آپ لوگ ایمانداری سے ایک پلڑے میں امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم کو رکھیں، شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد اہل حدیث عالم اور بزرگ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی کو رکھیں، اور پاکستان میں بانی جماعت اہل حدیث مولانا داؤد غزنوی کو رکھیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں اس ناظرہ فیل اور جاہل توصیف ملتانی کو رکھیں۔ پھر فیصلہ کریں کہ کون سا پلڑا باری ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک پلڑے میں وہ علم و عمل اور زہد و تقوی کے پہاڑ ہیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ توصیف مچھر کا پر ہے۔ والسلام۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔